ابھی رمضان ہے نا تو دیکھو بھکاری کیسے نکلیں گے، بے غیرت کہیں کے، موٹے موٹے مستنڈے حرام خور. سعودی عرب میں پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے، دبئی سے پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے. افریقہ بھی، میں ساؤتھ افریقہ سے ہو کے آیا ہوں، وہاں کا ویزا انتہائی مشکل کر دیا پاکستانیوں کے لیے. پوری دنیا میں بھیک کی جو منہ لے کے جاتا ہے نا، سڑا ہوا منہ، وہ پاکستانی لے کے جا رہا ہے. سب نہیں ہے الحمدللہ، یہاں خرچ کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ان بے غیرت بھکاریوں نے پوری دنیا میں ہمارا امیج خراب کر دیا ہے. کوئی شلوار قمیض والا نظر آ جائے نا، لگ رہا ہے یہ پیسے مانگنے آیا ہے یہاں پہ. تو اپنے بچوں کی ابھی سے تربیت کرو کہ مر جانا کسی کے سامنے ہاتھ بولو نہ پھیلانا. کوئی خودکشی کا گناہ نہیں ملے گا اگر مر گئے تو. اللہ سے کہہ دینا اللہ تو نے عزت سے زندہ رکھنا تھا تو رکھ لیتا نا، تو اللہ پھر رکھتا ہے عزت سے. ہمارے ایک استاد تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں آپ کو اپنے خرچے پہ حج کرانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، وہ میرے پاس تو پیسے ہیں حج کے، لیکن میں اس دفعہ میرا ارادہ نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کے پاس تو پیسے نہیں. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کے خرچے پہ حج پہ نہیں آنا چاہتا ہوں. صحیح ہے نا. انہوں نے کہا یا تو اتنا بے تکلف دوست ہو نا جس سے بہت فری ہو انسان. ایک اجنبی آدمی کا میں اتنا بڑا احسان لوں جس سے سلام دعا نہیں ہے، دوستی یاری نہیں ہے، کتنا بڑا احسان لوں کہ اتنے لاکھ روپے مجھ پہ حج پہ خرچ کرے، اور میں پھر جب بھی اس سے ملوں تو نظریں نیچی رکھوں کہ اس نے مجھے حج کرایا تھا. انہوں نے کہا نہیں. تو ہم نے کہا آپ پہ تو پھر فرض حج کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ سے کہہ دیں گے اے اللہ تو نے اپنے گھر بلانا تھا تو ہمارے خرچے پہ بلا لیتا نا. صحیح ہے نا، دوسروں کے خرچے پہ کیوں بلا رہے ہیں؟ ہاں، جس سے انسان کی بے تکلفی ہو نا وہ ایک الگ بات ہے. بے تکلفی ہو، دوستی یاری ہو، وہ ایک الگ بات ہے. جب بے تکلفی نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، آپ کو جو ہم اپنے خرچے پہ حج کراتے ہیں بھائی ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں. یہ تھوڑی کہ جو بھی پیسے دے آپ نے جیب میں رکھ کے نکل لیے. جس سے بے تکلفی ہوتی ہے. بھیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھیک کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ اس سے پیسے لے رہے ہو تو آپ کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ اگلے کا احسان لے رہا ہوں میں. اٹ از کالڈ بھیک. ہدیے میں یہ نہیں ہوتا. ہدیے میں یہ نہیں ہوتا. ہدیے میں الٹا ہوتا ہے. جب کوئی گفٹ دے رہا ہوتا ہے تو لینے والے کا احسان ہوتا ہے کہ آپ ہمیں گفٹ دے رہے ہیں، آپ نے ایکسپٹ کر لیا، آپ کے بڑا شکریہ. مجھے کتنی آفریں حجوں کی آئی ہیں، عمروں کی آئی ہیں. میں نے زندگی میں صرف 2 حج کیے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے مجھے ہر سال آفر نہیں آتی ہوگی؟ نہیں آئی میرے غلط بات. میں مشہور تو 2014 سے ہوں اور بہت سارے لوگوں سے تعلقات تو 2006 سے ہیں. تو میں ہر سال حج پہ جا سکتا ہوں دوسروں کے خرچوں پہ، لیکن میں نے زندگی میں صرف کتنے حج کیے ہیں؟ 2 حج کیے. اور حالانکہ آفر ہر سال کی ہے. پہلا حج میں نے کیا وہ تو جامع الرشید نے کرایا، اور وہ بڑے مخلص لوگ تھے. اس وقت تو میری جیب میں دیلا نہیں ہوتا تھا، تو ہمارے بڑے تھے، ان سے تو خدمت لینا، یہ تو بڑے ماں باپ کا تو احسان نہیں ہوتا نا. ماں باپ تو جو کر رہے ہیں وہ تو احسان تو ہے، لیکن یہ کہ وہ احسان لینا تو فخر کی چیز ہے نا. دوسرا حج جو میں نے کیا تو بیچ میں بہت لوگوں کی آفریں آئیں حج کے لیے. ایک چیز تو یہ تھی بھائی میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، بے تکلفی نہیں ہے، میں کیوں آپ کا احسان لوں. دوسری چیز یہ کمرشلائز یوز. حج کی جو بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں وہ مشہور لوگوں کو لے کے جاتی ہیں کہ آپ کو ہم فری میں لے کے جائیں گے لیکن آپ نے ہمیں پروموٹ کرنا ہے. جانے والے جاتے ہیں، مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں کمرشل یوز نہیں. بھائی یہ کوئی ناجائز ہے؟ بھائی ناجائز نہیں ہے، یہ علماء کے وقار کے خلاف ہے کہ اللہ کا رسول کا نام دنیا میں بیان کر کے آپ نے اپنے آپ کو مشہور کیا، اب آپ اس شہرت کا منجن بیچنا شروع کر دیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟